الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب صدق اللہ العظیم۔ ہم رمضان لیکچر سیریز کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں آج دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر ہمارا تھا اخلاص نیت کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، ان میں اخلاص پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم ہر کام کریں تو اس سے معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جھوٹ اور اس کی تباہ کاریاں۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کتنے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد اور پھر اس طرح پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی شروع میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر احادیث کی روشنی میں، پھر اس کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس طرح جو ہے نا درجہ بدرجہ چیزیں دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے سبق میں کہ ہم جھوٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جھوٹ کی ڈیفینیشن جو ہے، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بات جو خلاف واقعہ کی جائے اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوئی نہ ہو تو آپ کہیں گے ایسے ہے، یا جو اس طرح نہیں ہے آپ کہیں گے اس طرح ہے، تو وہ جھوٹ ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کو سپورٹ نہیں کرتا، یعنی دنیا کا ہر مذہب جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ عام انسان بھی، عام معاشرے، کسی بھی معاشرے، اچھے معاشرے میں چلے جائیں تو وہ جھوٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اصل میں واقعہ جو ہے جب وہ عیسائی راہب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پھر وہ بات مان نہیں رہے تھے، بحث مباحثہ انہوں نے بہت کیا، تو پھر آپ نے کہا کہ آئیں پھر مباہلہ کر لیں، آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنی ان کو لے آئیں، عورتوں کو، اور میں بھی لے آتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ایسے جھوٹے لوگوں پر، تو پھر وہ نہیں آئے تھے مقابلے میں۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ آیت بڑی اہم ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یعنی یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے جھوٹ کے حوالے سے۔ اسی طرح ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، سورہ مومن کی آیت نمبر 28 ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور بار بار جھوٹ بولنے والا ہو۔ کذاب زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، اور کذاب جس کی عادت ہو، یعنی جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو مومن انسان تھا اسی کے نام پہ آئے، سورت کا بھی نام ہے، تو اس کے متعلق جو ہے نا یہ بات بیان، وہ اصل میں وہ بیان کر رہے ہیں اپنے واقعے میں، تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ فرقان کی، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، اس میں واقعہ آیا ہے، یعنی اس کے درمیان میں سورہ فرقان میں یہ آیت آئی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے،
یا جھوٹ پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ جھوٹی بات اور کہیں کہ ہاں مطلب اس کو سپورٹ نہیں کرتے، یوں بھی اس کا مفہوم لیا گیا ہے. اور جب کسی بےہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جھوٹ کی مذمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت کے طور پہ بتائیے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. آیات ساری ہی اہم ہوتی ہیں، لیکن میں جب یہ درس کی تیاری کر رہا تھا اور جب یہ آیت میرے سامنے آئی تو جب میں نے یہ آیت پڑھی پھر میں نے لکھی تو ظاہر ہے بندہ کر رہا ہوتا ہے کوشش اور تھوڑی وہ ہوتی ہے، بندے کو پریشر بھی ہوتا ہے. جب یہ آیت میں نے لکھی نا تو مجھے ایسے سکون سا آیا نا، مجھے ایسے لگا کہ میرے ساری ایفرٹ اور سارے درس کا نا بس حاصل ہو گیا. یعنی میں صرف یہ آیت لکھی اور مجھے اتنا سکون ملا یہ آیت پڑھ کے. کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایسی اہم ہے، اس کو میرے خیال ہے لکھ کے لگا دینا چاہیے ہمیں کہیں اپنے سامنے. اور بھی آیات ہیں کچھ ایسی، جیسے ہمارے کئی دوست احباب نے دفتر میں بھی یا آگے پیچھے بھی انہوں نے اپنے کمپیوٹرز پہ لکھ کے لگائی ہوتی ہیں. تو جیسے وہ میرے دوست ہیں انہوں نے لگائی ہوئی، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بھی ایسی ہے کہ اس کو لکھ کے کہیں لگا لینا چاہیے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. ترجمہ کرنے میں آپ صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں تو مارجن ہوتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے والے کے پاس نا، کہ تھوڑا بہت فرق، مطلب وکونو اور ہو جاؤ، عربی گرامر پڑھنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور کانا یکونو کی گردانیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں. تو کونو فعل امر کا صیغہ ہے جس کا سب زیادہ لوگوں کو فعل امر حاضر، یعنی حاضر کے لیے، سب کے لیے جمع کا صیغہ ہے. کونو تم سب ہو جاؤ، مع ساتھ، الصادقین سچے، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ترجمہ لفظی تو یہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ساتھ ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا مفہوم جو ہے کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، ان کا ساتھ اختیار کر لو، ان کی کمپنی اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو، ان کے ساتھ مطلب دوستی رکھا کرو. یعنی ملٹیپل آپ اس کی پھر آگے ٹرانسلیشن یا ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں. بہت ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر 119 ہے سورہ توبہ کی. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے، 5ویں آیت آج کی ہماری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ بھی بہت پیاری ہے اور جمعے میں اکثر علماء اکرام جو ہے جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو، ٹھیک ہے، نو پالیٹکس، ٹھیک ہے، صحیح بات کرے، جو ہے وہی بیان کرے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم سب کچھ سیدھا سیدھے بتا دیں، ٹھیک ہے، پالیٹکس تو کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو. اب ہم آگے احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ سیدھی صحیح بات کرنا یا سچوں کے ساتھ رہنا یا سچ کو اختیار کرنے کے کیا فائدے ہیں اور جھوٹ بولنے کے کیا نقصان ہیں. تو یوں پھر ہم آگے چلتے چلتے اینڈ پہ پھر ہم ڈسکشن کریں گے اور رزلٹ نکالیں گے اور اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اس دنیا میں، آج کے دور میں ہم کیسے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تو احادیث میں بھی جھوٹ کی مذمت بیان ہوئی ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کی وضاحت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں کی ہے، اپنی سیرت سے عملی طور پہ قرآن مجید کو ایکسپلین کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک پریکٹیکل شکل ہے. یعنی قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اگر یوں کہیں نا یہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے یعنی خاموش قرآن، اور ایک قرآن ناطق ہے. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا قرآن، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی تابعی نے پوچھا
غالباً ان کا نام مسروق تھا اور وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے رہتے تھے. تو انہوں نے کسی وقت پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ آپ تو زندگی آپ نے گزاری تو بتائیں کہ حضور پاک کا اخلاق کیسا تھا. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا جو قرآن میں بیان ہوا وہی آپ کا اخلاق تھا. آپ کا قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا. تو یہ جو باتیں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہی آپ نے کر کے بھی دکھائی پریکٹیکلی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں تاکہ انسانوں کو پتہ چلے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ بھی جمعے میں اکثر علماء پڑھتے ہیں. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ وہ ہلاک کرتا ہے. اب دیکھیں اسی میں میرا خیال ہے سارا کچھ بیان ہو گیا, آگے کیا بیان کرنا ہے. لیکن چلیں آج ہم تھوڑا سا اس کو اور مزید گھنگالتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں. یعنی سچ جو ہے وہ نجات دلائے گا آپ کو. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو نجات دلائے گا. کسی جگہ پھنسے ہیں, کوئی بھی مشکل ہے, آپ سچ پہ ڈٹے رہیں اور قائم رہیں اور اس سے ہٹے نہیں تو وہ آپ کو کسی بھی مشکل سے نجات دلا دے گا. ٹھیک ہے. اور جھوٹ اگر بولیں گے تو وہ ہلاک ہی کرے گا. بے شک اس وقت آپ کو لگے کہ یار بچ گیا ہوں میں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو ہلاک کرے گا. ہلاک کی پھر کئی اقسام ہو سکتی ہیں, لیولز ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو اس وقت تو کوئی جان سے تو نہیں مار دے گا لیکن آپ کا نقصان ہوگا. آپ کو کئی ٹائپ لیول ہے نقصان کے بھی, تو وہ آگے ہم دیکھیں گے. اسی طرح اگلی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں اس حدیث میں کہ منافق کی 3 یا بعض احادیث میں 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. منافق کی نشانی ہے, یہ کسی مسلمان کی نشانی نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے جو میں نے یہاں نہیں لکھی, ویسے مجھے ابھی یاد آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کے اندر کیا کیا خرابی ہو سکتی ہے, مطلب وہ یہ بھی غلط کام کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پوچھا گیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے مومن؟ آپ نے فرمایا نہ, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, باقی اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے, ہم اس سے کتنے ہزاروں کلومیٹر دور جا چکے ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور اس میں آج ہم نے یعنی یہ جو ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے یا لیکچر ہے, یہ کوئی لیکچر بازی نہیں ہے. یعنی ہمارا یہ خیال ہے, یعنی ہماری یہ نیت ہے یا ارادہ ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں میرے سمیت تو ہم کچھ یہاں سے لے کے جائیں, کچھ تبدیلی, کچھ ہم نا اپنے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ موبائل سب کے پاس ہے اسمارٹ فون, تو اس کی سیٹنگز میں آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ سیٹنگ میں یہ چینج کر دیں تو یہ اس کی نا سیٹنگ چینج ہو گئی. تو ہم بھی اپنی سیٹنگ میں جا کے نا دل دماغ گردوں پھیپھڑوں کی سیٹنگ میں جا کے وہاں جا کے چینج کریں اپنے آپ کو کہ بھائی آئندہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, کچھ بھی ہو جائے. تو پھر تبدیلی آئے گی اور پھر ہم پازیٹیو سائڈ پہ موو کریں گے. تو یہ منافق کی نشانیاں بتائی جا رہی تھیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اگر کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے, اور جب کسی سے لڑائی کرے تو گالیوں پہ اتر آئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اس میں بھی یہی باتیں کہ جب منافق بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اس میں جھگڑنے والی بات نہیں ہے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے ایسی کوئی چیز ہمارے اندر. اور اس حدیث کا مزید مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر جو جتنی صفت ہوگی, اگر 3 خوبیاں ہیں منافق کی, یہ 4 ہے نا خوبیاں, مطلب اس کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں, تو جس کے اندر جتنی ہوگی اتنی اس کے اندر منافقت ہے. تو اس لیے ہمیں ہر چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اگر تیسرے نمبر پہ آ گئی, اب ہم ماشاءاللہ روزے سے ہیں, ہم سب رمضان کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, ہم روزہ رکھ کے ماشاءاللہ دن گزار رہے ہیں. تو روزے کے متعلق حدیث ہے, روزے اور جھوٹ سے متعلق, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, ٹھیک ہے, اور دغا بازی نہ چھوڑے, روزہ رکھا ہوا ہے اس نے,
تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے. مطلب جو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ سے بھی باز نہیں آ رہا اور دغا بازی سے بھی نہیں باز آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے روزے کا کیا کرنا ہے؟ اور جیسے کہتے ہیں اچار ڈالنا ہے، محاورے میں کہتے ہیں نا، تو یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بول رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دھوکہ نہ دو، دھوکہ دے رہا بندہ، تو پھر اس نے روزہ کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. اسی طرح ایک آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی ہنسنا ہنسانا. جی انجوائے بھی تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. شریعت اسلامی جو ہے وہ کوئی بانجھ نہیں ہے یا کسی بھی طرح سے کمزور یا ضعیف نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی خامی یا کمی نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور اس نے بیان نہ کی ہو. تو اسی طرح اسلام نے تفریح کی اور باقی سارے معاملات بھی بیان کیے ہیں، لیکن جھوٹ سے منع کیا ہے. تو جھوٹ کے حوالے سے اگر کوئی بندہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، حدیث کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے بندے کے لیے آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، مطلب دوبارہ 2 دفعہ پھر فرمایا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ہنسانے کے لیے بول رہا تھا. میں تو دیکھیں جی لوگوں کو خوش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسروں کو خوش بھی تو کرنا چاہیے نا. تو آپ خوش کریں لیکن جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیرت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک بڑھیا کو کہ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلے جاؤں. آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی، رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ بڑھیا نہیں جائے گی جنت میں، جوان ہو کے جائے گی بڑھیا بھی. اس لیے یہ ظاہر ہے اب یہ مزاح بھی تھا اور مطلب سارا کچھ تھا، لیکن اس میں جھوٹ تو نہیں تھا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا حضور مجھے اونٹ دے دیں، میں نے جانا ہے کہیں. ظاہر ہے صحابہ کرام آتے تھے کہیں جہاد کے لیے جانا ہے، کچھ بھی ہوتا تھا آپ کو آ کے پیش ہوتے تھے اور پوچھتے تھے جو بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا. آپ نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یار اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن خام خواہ جھوٹ بولنا اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہے. اسی طرح اب ہم آگے انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن حدیث بھی آ گئی ہے کہ کاروبار میں جھوٹ کی مذمت. ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ کی مذمت جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بیان ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 خرید و فروخت کرنے والے آپس میں لین دین کر رہے ہیں، جدا ہونے سے پہلے وہ اپنا سودا کینسل کر سکتے ہیں. یہ ایک تجارت کے حوالے سے اسلامی اصول ہے شریعت کا. 2 بندے بیٹھے ہیں آپس میں ڈیل کر رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہا ہے اتنے لے لو اتنے لے لو، سودا کر رہے ہیں، جب تک وہ جدا نہ ہوں تو وہ اپنا سودا کینسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے. جب سیپریٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ ویلڈ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 خرید و فروخت کرنے والے، اس کا مفہوم ہے اگر وہ سچائی اختیار کرے، یعنی جو بیچ رہا ہے وہ اپنی ساری چیزیں اس کی بیان کر دے، اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بیان کر دے اور سارا کچھ واضح کر کے بیان کر دے، تو پھر اس میں برکت ہوگی. اور اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، جھوٹ بولے گا، تو پھر برکت ختم ہو جائے گی. تو جب برکت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کام میں، جس کاروبار میں، جس مشن میں، جس کوئی بھی کام ہے، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی کام ہے جس میں برکت نہیں ہوتی نا، وہ بس ڈھانچہ ہی ہوتا ہے. برکت ہوتی ہے تو اس میں جان ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا اس میں سے برکت ختم کر دی جائے گی. اسی طرح مزید جو جھوٹ کی تباہ کاریوں کے حوالے سے مزید احادیث ہیں، مختصراً ہی بیان کریں گے. بالکل ترمذی شریف کی حدیث ہے 1979، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ کہے کہ سانوں کی فرشتے جتھے مرضی جان، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی عام کنسرن ہی نہیں ہمیں کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا روحانیت اور نورانیت اور یہ اور سکون اور اطمینان اور چین اور سارا کچھ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وانت ولا تحزنوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈر جاتے ہیں، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آگے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اگلی حدیث ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4971 کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے. مطلب ایک بندہ کہتا ہے جی خیانت، اس نے خیانت کی ہے تو جھوٹ بولنے کو خیانت نہیں سمجھتا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، وہاں حدیث نمبر 16 ہے کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح شعب الایمان میں امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 4813 ہے کہ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ کہے گا یار میں تو جھوٹ بولتا ہوں، میرا تو منہ کالا نہیں ہے. تو اب یہ کالا جو ہے نا اہل دل کو نظر آتا ہوگا. کالے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہی وہ کالا سیاہ نظر آئے گا، لیکن جو چہرے پہ اندھیریاں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ نحوست جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ چہروں پہ اہل نظر کو نظر آ جاتی ہیں. یعنی جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ چہرہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاہ ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب کہ اینڈ میں رسوائی ہے. ہاں یہ بھی، ہاں صحیح ہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. اچھا دوسری، اس کے بعد آخری حدیث ہے معجم کبیر کی حدیث نمبر 293 ہے کہ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے. ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی، یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. تو جھوٹ جو ہے نا وہ بہت سیریس میٹر ہے، اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جھوٹ بولنے کی گنجائش جو ہے تھوڑی بہت جو شریعت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے مال کا. یعنی ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کی جان بچانے کا ہو معاملہ، یا ایسی کسی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کی صلح کروانے کے لیے اس طرح کی شریعت نے تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے، ورنہ جھوٹ کی وہ نہیں ہے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ہم اگر سبق حاصل کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں نے بھی صادق اور امین کہا ہے، اور آپ ہی دنیا میں صادق اور امین گزرے. اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے میں صادق اور امین کے طور پہ پیش کیا، بیسیکلی کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرا پرفیکٹ ماڈل انسانیت میں، یعنی ان کو فالو کرنا چاہیے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی اور ہمیشہ آپ نے سچ بولا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا نبی ہے تو اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب وہ سیرت النبی پڑھے نا تو وہ آگے آ جاتے ہیں کہ کیا کہیں ان کے بارے میں، جھوٹا کہیں تو وہ کہیں گے ساری زندگی اب سچا کہتے رہے تو اب جھوٹا کیسے کہیں، اور مطلب ساحر کہیں کیا کہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے جو واقعات بے شمار ہیں، ایک واقعہ جو ہے جو شروع میں ہی سیرت کے شروع میں ہی آتا ہے وہ کوہ صفا کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تبلیغ کریں، تو آپ کوہ صفا پہ، جو آج کل صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اب وہ بھی نشان ہی رہ گئے ہیں، آپ لوگ وہاں صحیح کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے یا صباحا اس طرح پکارا، اور یہ ایک انداز تھا اور لوگوں کو بلانے کا. تو اہل مکہ آگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم پھر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کی بات پہ نہیں ہم نے یقین کرنا تو پھر کس کی بات پہ یقین کرنا ہے؟ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تو پھر آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس پہ پھر وہ انہوں نے آپ کے چچا نہیں آپ کی مخالفت کر دی اور کہا کہ نہیں یہ وہ، اور پھر لوگ چلے گئے. تو یعنی اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ جو فرمائیں گے نا ہمیں یقین ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اسی طرح ابو سفیان اور بادشاہ ہرقل کا واقعہ سیرت میں آتا ہے، ہم سب نے پڑھا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ جب بادشاہ کے پاس خط گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے پوچھا کہ کون کون آیا مکے سے، پھر ابو سفیان کو بلایا گیا، اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت بڑے مخالف تھے.
تو اس نے جب سوال جواب کیا تو اس نے ایک بہت لمبی سٹوری ہے، اس میں ایک بات جو ہمارے اس وقت سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا آپ نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کے اینڈ پہ پھر اس نے ساری سٹوری کے اینڈ پہ اس بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ صفات جو آپ بتا رہے ہیں یہ نبی کی ہی ہیں۔ وہ اہل علم تھا، اس کے پاس نالج تھا، اور وہ صحیح بندہ تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، وہ نبی ہے، اور جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں نا، کچھ دنوں بعد ابو سفیان وہ یہاں پہنچ جائے گا، یہ اس کی سلطنت کا حصہ بن جائے گا۔ تو ابو سفیان بڑا حیران ہوئے اس وقت۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، وہ بھی سیرت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ ہو تو وہ بھی حدیث اور سیرت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو ایک صحابیہ تھیں، جیسے عمر ہے اب چھوٹا، تو ایسے ہی اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو حضور پاک پاس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو بلایا تو تم نے واقعی کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے یا تم نے ایسے جھوٹ موٹ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ کیا تھا میں اس کو کھجوریں دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے ویسے ہی بلایا ہوتا یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو تمہارا یہ ریکارڈ ہو جاتا کہ اس نے یہ جھوٹ بولا، ایک جھوٹ ریکارڈ ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا واقعات ہیں اور سیرت میں واقعات ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی میں تو بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت صہیب رومی بڑے مشہور صحابی ہیں، جب ہجرت کا موقع آیا انہوں نے بڑی محنت سے لوہار کا کام کر کے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہوئے تھے۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کرنے لگے، تو انہوں نے روک لیا اہل مکہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے کمائی یہاں کی ہے اور یہاں سے تم جا رہے ہو تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے، تو نہیں تو ہمیں اپنا مال دو، اس طرح کچھ۔ تو انہوں نے کہیں، بعض روایات میں آتا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تو انہوں نے کہیں دولت چھپا کے رکھی ہوئی تھی شاید، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے نا میری دولت آپ لے لیں لیکن مجھے جانے دیں۔ وہ جانے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے پھر جانے دیا۔ تو حالانکہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے کہ نہیں، کہیں غلط پتہ بتا دیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مطلب صحابہ کرام کی زندگی میں اور بھی بے شمار واقعات ہیں، ایسے ہیں کہ ہر جگہ ان کا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور ہمیشہ سچ بولا۔ اسی طرح محدثین کی زندگی جو ہے اس میں سچ کے واقعات جو ہے نا، خاص طور پہ امام بخاری جو امیر المحدثین ہیں، جو ہے نا محدثین کے بھی امیر ہیں، ان کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، پہلے بھی کبھی میں نے بیان کیا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری اپنی جمع پونجی لے کے ظاہر ہے سفر کرتے تھے، دوسرے شہروں میں جا کے رہتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کو دوسرے شہروں میں کافی عرصہ رہنا پڑتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے سمندر میں، تو ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، تو وہ جا رہے تھے اور کشتی کا سفر کر رہے تھے، تو کوئی نوسر باز تھا، اس نے گپ شپ لگا رہے، اس سے لگا اس سے لگا، امام بخاری سے بھی پوچھا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور کس طرح، تو کتنے پیسے ہیں یہ وہ پوچھ لیا اس نے، وہ سادے تھے، انہوں نے بتا دیا میرے پاس 1000 اشرفی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ میری نا 1000 اشرفی گم ہو گئی۔ اب امام بخاری پریشان ہو گئے کہ یار، اور اس نے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے گم ہو گئی ہے، تلاشی لے لو بھائی، جس سے پاس نکلے گی تو لے لینا۔ اب امام بخاری پریشان ہو گیا کہ اگر میرے پاس سے نکلی تو لوگوں نے مجھے جھوٹا گردان لینا ہے، بے شک میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اگر لوگوں میرے بارے میں غلط بھی بے شک وہ ہوں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ دل میں آ گیا نا کہ اس نے کیا ہے اور میرے بارے میں جھوٹ کا گمان بھی ہو گیا نا، انہوں تو میری حدیث پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ محدثین جو ہیں ان کے اوپر جب جرا ہوتی ہے تو جس محدث پہ جو حدیث بیان کرتے اس کے اوپر جھوٹ کا الزام بھی لگا ہو نا تو اس کی حدیث کی وہ لیول نہیں رہتا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اس وجہ سے امام بخاری نے چپکے سے وہ 1000 اشرفی، ایک اشرفی جو ہے سمجھ لیں آدھے تولے کی بھی ہو نا، سونے کی ہوتی تھی نا، سونے کے سکے ہوتے تھے، تو آدھے تولے کی بھی ہو تو وہ جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں، 1 تولے میں 3 اشرفی، ہاں، تو آدھے تولے کی یا 1 تولے میں 3، جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں، مختلف ملکوں کی مختلف اشرفیاں تھیں، تو سپوز کر لیں کہ ایک
آدھے تولے کی تھی تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی، تو 1000 اشرفیاں ایک مطلب سمجھ لیں کہ کتنے کی ہوں گی، وہ کروڑوں کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایسے ہی آرام سے سمندر میں، تو وہ جب تلاش کرتے کرتے وہ بڑا خوش تھا کہ ابھی میں ان سے نکلوا لوں گا. تو جب آئے امام بخاری کے پاس تلاشی لی تو اس نے کہا کہ نکلی نہیں ہے، کدھر؟ میں کہا کدھر ہے اشرفیاں کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا آپ کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس تھیں؟ آپ نے کہا میں سمندر میں پھینک دی. اس نے کہا اتنا بڑا نقصان آپ نے کر لیا. تو امام بخاری نے دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، اور پوری دنیا قرآن مجید کے بعد دوسری جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں تو ہے. تو یہ امام بخاری نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آج بھی لوگ امام بخاری کا نام لیتے ہیں، اور قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب جو گردانی جاتی ہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اور کوئی کتاب نہیں. تو یہ انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی وسیلہ دیا. اسی طرح امام بخاری کے دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ حدیث لینے کہیں گئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے جس محدث سے حدیث لینی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ذرا سا بھی عیب ہوتا تھا تو وہ اس کی ایتھینٹیسٹی جو ہے نا حدیث اس کی ضعیف ہو جاتی تھی. تو امام بخاری گئے اور اس نے گھوڑے کو بلا رہا تھا، ایسے کپڑا کیا ہوا تھا جیسے وہ پہلے زمانے میں ہم بھی گاؤں میں رہتے رہے ہیں تو اس طرح کرتے تھے، کسی بھینس کو یا گھوڑے کو بلانا ہو نا تو ایسے کر کے نا کہ اس میں چارہ ہے تو آ جاؤ نا میری طرف، ایسے ایسے بلاتے ہیں. تو وہ ایسے بلا رہا تھا. امام بخاری جب اس کے قریب پہنچے تو جب اس نے نیچے کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، چارہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. امام بخاری نے کہا یار یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو میں نے تو اس سے حدیث نہیں لینی. تو امام بخاری ویسے ہی واپس آ رہا، حالانکہ پتہ نہیں کتنا سفر کر کے گئے. تو اس زمانے میں کس طرح سفر کرتے تھے، کتنی مشکلات سے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سمندر میں سفر کیا، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور گھنٹوں کا نہیں کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا. لیکن امام بخاری چھوڑ کے آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے حدیث نہیں لینی. اسی حوالے سے ایک اور واقعہ جو ہے جو بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے بچپن میں پڑھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن بہت سبق آموز واقعہ ہے. بچپن میں تو بندے کو اتنی سینس نہیں ہوتی، اب جا کے اب میں واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے غور کیا کہ یار یہ کتنا پر اثر واقعہ ہے، اس کے کتنے اثرات ہیں، اور اگر ہم اسی سے سبق حاصل کر لیں، بچوں کو اسی لیے سکھایا جاتا ہے نا شروع میں، اگر ہمارے بچے اس سے سیکھ لیں تو اس سے بھی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور وہ مشہور واقعہ وہ ہے شیر آیا. وہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کسی گاؤں دیہات میں ایک جگہ رہتا تھا، وہ لوگوں کو اکیلا ہوتا تھا، شاید اداس ہو جاتا تھا، لوگوں کو گدڑیا تھا، ہاں. تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں اکیلا ہوتا تھا، لوگوں کو بلانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے، شگل لگانے کے لیے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا یار بس ایسے ہی شگل میں یار آپ تو سیریس ہی ہو گئے. لوگوں سے کہا جائے نا کہ یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ نے یہ کیا کہتے ہیں یار آپ تو ہر بات پہ سیریس ہو جاتے ہیں. تھوڑا بہت تو مذاق یا جھوٹ تو بولنا چاہیے، مطلب عام ہمارا رویہ ہی ہے. تو اس نے ایسے ہی کہنا شروع کر دیتا تھا، کبھی کچھ دنوں بعد کہتا شیر آیا. لوگ بیچارے لاٹھیاں اور ڈنڈے اور کلاڑیاں لے کے بھاگتے تھے کہ یار شیر آیا تو ہمارا مطلب چرواہا ہے تو اس کو کھا ہی نہ جائے. تو وہ آ کے آتے بھاگے سارے، ہاں کدھر ہے شیر؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ کیا، پھر سارے آ گئے تو اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. پھر تیسری دفعہ کیا، پھر لوگ آ گئے، اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. لوگوں نے کہا اچھا یار یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی مذاق کرتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا، ایک دن سچی مچی شیر آ گیا تو وہ اس کو کھانے لگا. تو اس نے کہا لوگوں بچاؤ شیر آ گیا. انہوں نے کہا تم خسما نو کھا، پنجابی چ کہندے نے، یعنی جھوٹا شخص ہے، اس کی بات پہ اعتبار ہی نہیں ہے، ہم کیوں جائیں. اس نے کہا نہیں آج میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں یار یقین کریں شیر آ گیا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ شیر آ گیا میری جان بچاؤ. انہوں نے کہا نا تو جھوٹ بولتا ہے، شیر شور کوئی نہیں ہے، وہیں گپ لگا رہا ہے. اور شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا. تو جھوٹ کا یہ انجام ہوتا ہے. اور ایک واقعہ جو ہے میرے ساتھ یونیورسٹی میں ہوا، میرے کلاس فیلو تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، جاب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی. تو ایسے ہی کہیں ہم گپ شپ لگا رہے تھے، آج سے 22-23 سال پہلے کا واقعہ، 1/4 صدی گزرنے کو ہے، اور وہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے، اس کی تڑپ بھی آج تک یاد ہے. اس نے میرے ساتھ، میں نے کوئی ایسی اس نے بات کی تو میں نے یقین کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایسی بات تو نہیں تھی. میں کہا یار یہ تم نے تو مجھے جھوٹ بولا تھا.
کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد ایک دن اس نے کچھ کہا تو میں کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے. کہتے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. پھر دوسری دفعہ کوئی بات کی تو میں کہا نہیں مجھے نہیں یقین. پھر وہ تڑپے مجھے یقین, میں آپ کو, میرے آپ بھائی ہیں سارے بڑے ہیں, یعنی مجھے اس کی تڑپ آج تک یاد ہے کہ وہ کیسے تڑپ رہا تھا. کہہ رہا تھا یار میں سیریسلی تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. میں اس کو کہہ رہا تھا نہیں یار مجھے یقین نہیں آ رہا. تو اس کا تڑپنا مجھے آج تک یاد ہے. تو جو بندہ اپنی کریڈیبلٹی خود ہی کھو دے جھوٹ بول کے, پھر بعد میں کہے کہ لوگ مجھ پہ اعتبار کریں, ایسا نہیں ہونے والا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج کے دور میں اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہم نے آج کے دور میں کیا کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے. ہم پوری دنیا کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. ہم سوسائٹی آج کل گلوبل ولیج ہے, تو کوئی بھی پوری دنیا میں یا انسانیت میں تبدیلی پازیٹیو کیسے آ سکتی ہے, یا اپنے ملک میں کیسے انقلاب لا سکتے ہیں. تو ایک پوائنٹ ایجنڈا وہ کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک کام کر لیں, وہ ہے بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں, بڑے بڑے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, بڑے سلوگن, بڑے انقلاب. 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ ہے کہ جھوٹ چھوڑ تحریک شروع کر. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جھوٹ چھوڑ تحریک. جھوٹ نہیں بولنا. آج میں نے زندگی میں اب آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ہر بندہ یہ تہیا کر لے میرے سمیت, دیکھیں کیسی تبدیلی آتی ہے جناب. تبدیلی آئے گی. اور یہ جو ہے سب ٹھیک ہونے کا, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا میں نے کہاں سے لیا, یہ بھی حدیث ہے جو میں اب یہاں بیان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, وہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوگی. وہ چوری بھی کرتا تھا, زنا بھی کرتا تھا, ڈاکے بھی ڈالتا تھا, اور جتنی بھی برائیاں تھیں, شراب بھی پیتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ چھوڑ دو یہ برائیاں. تو اس نے کہا حضور ایک آپ مجھ سے چھڑوا لے, ایک آپ بات کہیں گے میں وہ کر لوں گا, باقی نہیں فی الحال میں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار, وہ بھی حکیموں کے حکیم تھے. آپ نے فرمایا یار تو نا ایک کام کر, بس جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, باقی جو مرضی کر, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا وعدہ کر لیا. وہ وعدے کے پکے اور سچے لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر لیں, بے شک جیسا بھی انسان ہوتا تھا نا وہ وعدہ کر لیتا تھا, وہ پورا کرتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ پکا وعدہ ہے. تو پھر جب بھی کوئی برائی کرنے لگتا تھا تو سوچتا تھا کہ یار یہ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, تو مجھے تو پھر مطلب اگر بتاؤں گا تو وہ کہیں گے یار تمہیں تو منع کیا تھا, اور اگر جھوٹ بولوں گا تو میری وعدہ خلافی ہوگی. تو اس طرح کرتے 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 اس کے اندر ساری برائیاں ختم ہو گئیں. تو یہی آج کا ہمارا جو ہے ایجنڈا ہے, یا 1 پوائنٹ ایجنڈا جس کو میں کہہ رہا ہوں, کہ اگر ہم باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے فلاں ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے ساری باتیں وہ بھی ابھی بات کریں گے. لیکن اگر ہم سب جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا اختیار کر لیں اور کہیں کہ یار آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, اور اس کو پروموٹ کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو ہر جگہ پہ پھیلا دیں کہ یار جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے, اور سب سے سچے انسان نے, سچوں کے سچے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ. تو دیکھیں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. ساری برائیاں یہاں سے تو جنم لیتی ہیں. وعدہ خلافی بھی پھر ہم کرتے ہیں, 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں, بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں. یہ سارا کیا ہے, یہ جھوٹ کی پیداوار ہے. جھوٹ سے 1000 برائیاں جنم لیتی ہیں. تو اسی وجہ سے آج ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کے بعد ہم دیکھیں ہم جھوٹ بولنا کس طرح چھوڑ سکتے ہیں, اور اس کے کیا کیا ایریاز ہیں. جیسے گھر ہے, سیاست ہے, معیشت ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, معاشرہ ہے. تو گھر سے اگر شروع کریں, فرض کریں اپنے گھر سے ہم شروع کریں, تو ہم بچوں کے ساتھ ہم بچوں کو یہ لیسن دیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو جدوں بھی گل کرنی تو آپ جھوٹ ہی بولنا. تو پھر بچہ کبھی بھی نہیں, وہ بھی جھوٹ بولے گا. وہ کہے گا میرے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے, میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. آپ 1 کروڑ دفعہ اس کے آگے تقریر کریں نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو اس کے خاک اثر نہیں ہوگا. اور آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں تو وہ بھی نہیں بولے گا, آپ کی اولاد نہیں بولے گی. لیکن ہمارے ہاں مشہور لطیفہ بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی باہر بابا باہر کوئی آیا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. تو بچے معصوم ہوتے ہیں, کہتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. تو ہم بچوں کو تو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں.
اسی طرح سیاست میں ہماری دیکھیں، ہمارے جو لیڈر ہیں کیسے کیسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر بعد میں مکر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مطلب کوئی پارٹی، ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، اے بی سی کوئی پارٹی ہو، کوئی سیاست دان ہو، مطلب دیکھیں ایک عجیب ہی صورتحال ہے. اور پھر یہ ہمارے لیڈر ہیں. اسی طرح معیشت میں دیکھیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس میں ہم جھوٹ ہے، 2 نمبری ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ سارا جھوٹ ہی ہے نا، جھوٹ کی ساری چیزیں ہیں. تو یہ اگر یہاں ہم چھوڑ دیں گے جھوٹ کو تو لوگوں کا اعتماد پیدا ہوگا، لوگ ٹرسٹ کریں گے اور بہتری آئے گی. اس کی مثال ایک انٹرنیشنل تجارت کی بھی ہے ہمارے. اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے. اگر ہم دیکھیں باقی چیزیں چھوڑ دیں، اگر ہم سچ کو اختیار کر لینا تو آپ کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی سیاست بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ تجارت کرتے ہیں اپنے ملک میں بھی ایسا کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں کیا کرتے ہیں. آپ چاول کی ایک دفعہ میں نے پڑھا کہیں کہ چاول پاکستان نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو چاول دیں گے، انہوں نے چاول بھیجے، ایک دفعہ بھیجے، دوسری دفعہ پتہ نہیں اس کے اندر پتھر ڈال کے بھیج دیے. پھر آپ کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا؟ جب آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام کریں گے تو دنیا آپ کو دیکھے گی، وہ کہتے ہیں یہ دھوکے باز لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. تو پھر آپ کی اکانومی کیا چلے گی؟ یعنی آپ پہ کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے آپ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. اسی طرح جھوٹا شخص جو ہے، ایک معاشرہ ہے، اب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ لوگوں کا آہستہ آہستہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں. تو یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں. اس میں مزید یہ ہے کہ بندے کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. ایک بندہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا ہے، وہ کہے گا یار میں جھوٹا شخص، میں اس کے دل میں آپ کی وہ قدر نہیں رہے گی. اسی طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح رشتے داروں میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پھر ایکسپوز ہوتے ہیں تو سب. اور اسی طرح جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ یار میرا جھوٹ نہ پتہ چل جائے، کسی کو ایکسپوز نہ ہو جاؤں میں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے وہ سٹریس میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت جو ہے نا وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو لوگوں کو ڈپریشنز ہوتی ہیں، ٹینشن، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک جھوٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک جھوٹ بول کر اس کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے. اسی طرح جھوٹا آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، مطلب اسی وجہ سے اس کو ڈرپوک ہونے کی وجہ یہی ہے، اور عزت اور اپنی ساکھ شدید متاثر کر لیتا ہے. تو یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ کا نقصان یہی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. پھر روحانیت کیا اور نورانیت کیا، پھر وہ چیزیں اس کی ڈومین میں نہیں ہے، وہ اور ہی دنیا کا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کسی اور ہی جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ کے حوالے سے ہیں. اور پہلے دن ہم نے پڑھا کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، اخلاص پیدا کریں. آج ہم نے پڑھا سنا کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس سے گھر بھی خراب ہوتے ہیں، معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی تجارت بھی خراب ہوتی ہے، آپ کی سیاست بھی، آپ کی معیشت بھی. ساری چیزوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، سچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں، خواہ وہ گھر ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، معاملات ہوں، اس میں سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.